اگر آج امام مہدی آ کے سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے تو میں امام مہدی کے ساتھ بھی نہیں ان کا اللہ سے رابطہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سرکار اگر آج امام مہدی دنیا میں آ کے سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے تو میں امام مہدی کے ساتھ بھی نہیں ہوں گا. میں ویڈیو میں کہہ رہا ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں آپ تشریف فرما تھے، خطبہ دے رہے تھے. امام حسن چھوٹے سے بچے، آپ اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے، حضور کے پاس دوڑتے ہوئے آئے تو کبھی گرے تو کبھی اٹھے. سرکار پاک جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا اور چھوڑ کے اپنے نواسے شہزادے کو گلے سے لگایا. ممبر پہ بیٹھے تو سرکار ایک نظر شہزادے کو دیکھتے ہیں، ایک نظر مجمع کو دیکھتے ہیں، پھر شہزادے کو دیکھتے ہیں، پھر مجمع کو دیکھتے ہیں، پھر شہزادے، یعنی دیکھنا شہزادے کی طرف یہ تھا، مجمع کی طرف اور مستقبل کی طرف حضور کی نگاہیں جا رہی تھی. اور فرمایا پھر سنو، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، قریب ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے دو مسلمانوں کے بڑے بڑے گروپوں کے درمیان صلح فرما دے گا. اب یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر روایت ہے، امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا، تمام محدثین اس کو لے کر آئے، اور ادھر شیعہ کتب کے اندر بھی کشف الغمہ وغیرہ بہار الانوار میں یہ حدیث آئی ہے. تو یہ متفقن علیہ، دونوں دھڑوں کی یہ متفقن علیہ. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میرا یہ بیٹا سید ہے، دو مسلمانوں کے عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا. ایک گروہ مولا علی کا لشکر تھا اور دوسرا حضرت امیر معاویہ کا لشکر تھا. تو صلح ہوئی ہے. تو یہ صلح بعض بندوں کو پسند ہے نہیں ہے. یہ میرے پاس کیا ہے؟ رجال کشی. رجال کشی، تو رجال کشی یہ ان کے رجال کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، جن کے ہاں حضرت امام حسن کی اولاد میں ایک بھی امام نہیں ہے. یہ ان کی کتاب ہے. اس کتاب میں اب میں بطور ثبوت کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت بھی دی ہے، امام حسن نے بیعت بھی فرمائی ہے. سبحان اللہ فرما لیں بھائی. ہم تو مانتے ہیں نا، وہ نہیں مانتے. تو ان کو حوالہ دینے کے لیے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے میں وہ حوالہ پڑھ دیتا ہوں. یہ باب باندھا گیا ہے، ترجمہ ہے قیس بن سعد بن عبادہ کا، تو 193 صفحہ ہے اور رجال کشی ہے. لکھنے والا ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی. اس نے وہ سند لکھی. سند لکھنے کے بعد کہا سمیت و ابا عبداللہ، میں نے یہ بات سنی ہے حضرت امام جعفر صادق سے. کن سے سنی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق. آپ فرماتے یقول ان المعاویۃ کتب الی الحسن بن علی ان اقدم انت والحسین واصحاب علی، کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن کے درمیان جب مسالت ہونے لگی اور بیٹھ گئے، وہ اپنا قریب آنے لگے، اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھا، ایک کتابت کی، ایک کاپی یا کوئی کاغذ لکھا امام حسن ابن علی کی طرف کہ آپ تشریف لے آئیں. ساتھ حضرت امام علی مقام امام حسین بھی تشریف لے آئیں اور مولا علی کے سارے ساتھی بھی تشریف لے آئیں. فخرج معاہم قیس بن سعد بن عبادہ تل انصاری. اس وقت ان کے ساتھ جو قیس بن سعد بن عبادہ یہ بھی آئے، کیونکہ یہ پورے لشکر کے جرنیل تھے، مولا علی کے لشکر کے جرنیل تھے. یہ بھی آئے. وقدم الشام، اور سارے جو ہے وہ شامیوں کے، ادھر شامی بھی سارے آ گئے اور ادھر حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھی بھی، اور امام حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منورین حضور کے دونوں صفتین بھی تشریف لے آئے. فاذن لهم معاویہ وعد لهم الخطبہ. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ لگا ہوا تھا، اجازت دی، آپ تشریف لے آئے، آ گئے. اب جب دونوں لشکروں کے بڑے بڑے جو تھے وہ سردار اور خطبہ بیٹھ گئے تو پھر تبادلہ ہوا خطبہ کا. ایک خطیب ادھر کھڑا ہوا، اس نے خطبہ دیا، ایک خطیب ادھر سے کھڑا ہوا، اس نے خطبہ دیا. جب تبادلہ ہو گیا فقالا، تو اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے وہ کاغذ میں انہوں نے سادہ کاغذ دے دیا تھا کہ آپ جو شرطیں کہیں گے میں وہ ساری ماننے کے لیے تیار ہوں. تو حضرت امام حسن المجتبیٰ نے صلح کے لیے 2-4 شرطیں کتابوں کے اندر ملتی ہیں، لیکن سند کوئی صحیح کسی کی بھی نہیں ہے. بہرحال جب وہ صلح والی بات کلیئر ہو گئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا حسن قم فبایع. اب چونکہ یہ صلح ہو چکی ہے تو اب اس صلح کو پکا کرنے کے لیے اٹھیے اور بیعت کیجیے. تو فقامہ، بس امام حسن المجتبیٰ اٹھے، فبایعوا، اور امام حسن المجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کی. یہ بیعت ہے سیاسی بیعت، سیاست کی، خلافت کی بیعت ہے، طریقت کی بیعت نہیں ہے.
کیونکہ بیعتیں ہیں کئی قسموں کی. عموماً جب لفظ بیعت بولا جاتا ہے سارے پیری مریدی لے جاتے ہیں, اور پیری مریدی نہیں ہوتی. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے حضرت امیر معاویہ صحابی ضرور ہے, پر جس درجے پہ امام حسن ہے نا, اور جس مقام پہ امام حسین ہے, وہ سردار آنے, وہ نوجوان آنے جنت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ طریقت کی بیعت نہیں تھی, یہ بیعت کون سی تھی؟ سیاست کی, خلافت کی, جس کو ہم ووٹ کہتے ہیں. تو امام حسن المجتبی نے اپنا ووٹ دے دیا, یعنی تائید کر دیے, بیعت کر لی کہ میں اب آپ کو خلیفہ نامزد کرتا ہوں, آپ کو خلیفہ مانتا ہوں. ثم قال للحسین, تو انہوں نے امام حسین سے کہا قم فبایہ, آپ بھی کھڑے ہو جائیں, آپ بھی بیعت کر لیں. فقام فبایہ, حضرت امام حسین بھی اٹھے اور انہوں نے بھی بیعت فرمائی. اب دونوں شہزادے کن کی بیعت کر رہے ہیں؟ بولے نا اب. تو اگر وہ کافر ہوتے تو کافر کے ہاتھ پہ بیعت کرتے. ہماری کتابوں میں تو یہ سارا کچھ درج ہے. یہ میں ان کی کتابیں پڑھ رہا ہوں جو مانتے ہی نہیں ہیں سروں سے. گھوٹ گھوٹ پیتیاں, رب نہ گلاں کیتیاں, نہ نیتیاں, نہ قضا کیتیاں. اب کیا ہوا؟ ثم قال, آخری الفاظ سننے والے ہیں, بڑی توجہ طلب. ثم قال, پھر فرمایا, قم یا قیس, اے قیس, چونکہ وہ جرنیل تھے لشکر مولا علی شیر خدا کے, آپ بھی کھڑے ہو جائیں. فبایہ, آپ بھی بیعت کر لیں. فبایہ. فالتفت الی الحسین ینظر ما یامر علیہ السلام, انہوں نے حضرت امام حسین کی طرف دیکھا, جرنیل تھے حسین کی, امام حسین کی طرف دیکھا, کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام حسین نے دیکھا نا کہ پورے لشکر کا جنرال جو ہے وہ جرنیل میری طرف دیکھتا ہے, تو آپ نے فرمایا یا کیسو انہ امامی یا الحسن, بیعت کیوں نہیں کرتا جب میرے بھائی نے, جو میرا بھی امام ہے, جب میرے امام نے بیعت کر لی ہے تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ اب بتائیے, یہ حوالہ ان کے گلے میں فٹ آتا ہے کہ نہیں, جو نعوذ باللہ کافر بھی کہہ رہے ہیں اور مشرک بھی کہہ رہے ہیں. اب یہ صلح ان لوگوں کو پسند نہیں آئی. اسی لشکر میں بھی ایسے گھسے تھے جو اس صلح کو پسند نہیں کرتے تھے. انہوں نے کیا کہا, یہی ایک صفحہ آگے چلے جائیں, یہ کتاب انہی کی میں پڑھ رہا ہوں. ان میں سے ایک بندہ ہے سفیان بن لیلہ الحمدانی, بڑا اپنے آپ کو عاشق اہل بیت کہتا ہے. جب وہ آیا امام حسن کے پاس, فقال له, اس نے امام حسن کو کہا, السلام علیکہ یا مذلل المومنین, او مومنوں کو ذلیل کرنے والے, تجھے سلام ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہی سفیان بن لیلہ حمدانی, یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ کل قیامت کے دن یہ امام حسن المجتبی اور عزت امام زین العابدین امام حسین کے شیعوں میں سے اٹھے گا, اسی کتاب کے اندر. اور امام حسن کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مومنوں کو ذلیل کرنے والا. تو حضرت امام حسین آگے, امام حسن کا پھر خطبہ چل پڑا. تو باتیں تو بڑی ہیں جو اس کتاب سے میں پڑھ سکتا ہوں, اگر آپ توجہ فرمائیں تو ایک جملہ اور بھی پڑھ لوں. ہاں جی, کہ چھوڑ دیں بھائی؟ چلیں, بڑا تیزی سے میں پڑھوں گا تاکہ یہ چیز ریکارڈ میں ہو جائے. تو یہ ہے صفحہ 203 صفحہ میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا خطبہ ہے. ابو خالد القابلی وہ کہتا ہے کہ میں حضرت امام علی بن حسین امام زین العابدین کے پاس آیا, تو حضرت امام زین العابدین کے پاس جب آیا تو آپ نے فرمایا, یقولو, آپ نے فرمایا, ان الیہود احبوا عزیرا حتی قالوا فیہ ما قالوا فلا عزیر منہم ولا هم من عزیر. یہودیوں نے حضرت عزیر سے محبت کی اور عزیر کی محبت میں بڑھ گئے, اور وہ کچھ کہا جس کے لائق حضرت عزیر نہیں تھے. عزیر کا ان سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا عزیر سے کوئی تعلق نہیں. وَإِنَّ النَّصَارَى أَحَبُّوا عِيسَىٰ حَتَّىٰ قَالُوا فِيهِ مَا قَالُوا فَلَا عِيسَىٰ مِنْهُمْ وَلَا هُم مِّنْ عِيسَىٰ. اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی اور محبت میں بڑھ گئے, اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ کچھ کہا جس کے لائق حضرت عیسیٰ نہیں تھے. عیسیٰ ان سے بری اور وہ حضرت عیسیٰ سے بری. کتنے نبیوں کی مثالیں دی؟ 2. آگے کیا کہا؟ وَإِنَّا عَلَىٰ سُنَّةٍ مِّن ذَلِكَ إِنَّ قَوْمًا مِّن شِيَّتِنَا مِن شِيَّتِنَا مِن شِيَّتِنَا. یہ کتاب ہے انہی کی, لفظ بھی انہی کے, اور زبان ہے امام زین العابدین کی. من شیعتنا من شیعتنا سیحبونا حتی یقولوا فیما. اچھا, میری عادت ہوتی ہے کہ جب میں عبارت پڑھتا ہوں, آپ تو اوپر سے پڑھتا ہوں, لیکن میں کسی نہ کسی کو دکھاتا بھی ضرور ہوں. ماسٹر جی آئیے. وَإِنَّ عَلَىٰ سُنَّةٍ مِّن ذَلِكَ إِنَّ قَوْمًا من شیعتنا سیحبونا حتی یقولوا فینا ما قالت الیہود فی عزیر
वमा क़ालत अन्नसारा फी ईसा इब्न मरियम फला हुम मिन्ना वला नहनु मिनहुम, और हम भी इन्हीं नबियों की सुन्नत पर हैं, हम अहले बैत भी इन्हीं दो नबियों की सुन्नत पर हैं। अन करीब एक कौम हमारे शियों में से, हमारे शियों में से सयहुब्बुना, अन करीब इतनी मोहब्बत करेगी, इतनी मोहब्बत में बढ़ जाएगी, हत्ता कि हमारे बारे में वो कुछ कहेगी जो हमारे अंदर है ही नहीं, जो हमारे अंदर है ही नहीं। फरमाया वो उसी तरह कहेगी जिस तरह यहूदियों ने उज़ैर के बारे में कहा, और उसी तरह कहेगी जिस तरह ईसाइयों ने ईसा के बारे में कहा, फला हुम मिन्ना वला नहनु मिनहुम, ना हम उनके कुछ लगते हैं ना वो हमारे कुछ लगते हैं। दोस्तों कोई समझ आ रही है बात की? इसलिए ईमान वही है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह हमें इसी अकीदे पे जमा रखे और इसी अकीदे पे हमारा हशर फरमाए, और कल क़यामत के दिन इसी अकीदे में अल्लाह हमें उठाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु।